والے یا سنوارنے والی کے بدن پر، چہرے پر کوئی داغ اور دھبا ہو تو اس کو زور زور سے اعلان نہیں کرتا، خاموش رہ کر بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر فلاں جگہ دھبا لگا ہو، تمہارا کام ہے اس کو صاف کرنا۔ مومن کا کام بھی یہ ہے، مومن کا، آپ حضرات ادھر متوجہ رہیں، مومن کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اگر کسی میں کوئی چیز قابل اصلاح بتانی ہو تو وہ اس کا اعلان نہیں کرتا، وہ اس کی ایڈورٹائز نہیں کرتا، چپکے سے اس کو بتا دیتا ہے کہ آپ میں یہ خامی پائی جاتی ہے، اس کو درست کر لو۔ اسی طرح آئینہ اگر غبار آلود ہے، آئینے پر دھول ہے، تو صاف چہرہ لے کر کھڑے ہونے والے کا چہرہ بھی اس میں غبار آلود ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کا خود کا دل اگر کسی کی طرف سے صاف نہیں ہے تو اس کو دوسرے بھی غبار آلود ہی نظر آتے ہیں۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف رکھے۔ کوئی اصلاحی گفتگو کرنی ہے، کوئی تنبیہ کرنی ہے تو تحقیر کیے بغیر، استہزاء اور مذاق کیے بغیر، اس کی اڑائے بغیر اس کی تنبیہ کر دے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ مزاح کرنا یہ تو جائز ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ دل لگی کرنے کے لیے، مجلس میں تھوڑا موڈ فریش کرنے کے لیے ہنسانا، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن کسی کو ٹارگیٹ بنا کر اس کی اڑانے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے، سب کے بیچ میں اس کو ہدف بنانا، اس کو مورد طعن و تشنیع بنانا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ واٹس ایپ کے گروپ پر بھی لاگو پڑتا ہے۔ سنو، جیسے اسٹیج پر ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، ہم سب کے لیے ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے۔ اگر کچھ رفقا اور احبا مل کر واٹس ایپ کا گروپ چلاتے ہیں تو اس میں بھی ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی رائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت، قوت ہاضمے کی مضبوطی ضروری ہے۔ اور اگر کبھی آپ کو گروپ میں کوئی شخص اپنی رائے سے ہٹ کر عناد اور کبر یا انانیت یا کچھ گڑبڑ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو گروپ پر اس کی میہ نہ کریں، بلکہ اس کو پرائیویٹ میں لے لیں اور پھر اس کے ساتھ آپ کو جس طرح کی بھی گفتگو کرنی ہو کریں۔ گفتگو چل رہی تھی ہماری سورہ ناس کے لفظ ناس پر، اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں تو فرمایا کہ قرآن کریم ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اور اب ایک آیت ان قریب پڑھی جانے لگے گی۔ شروع کے 5 دن تو وہ آیت خوب پڑھی جائے گی۔ کون سی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہاں آیا ھدی للناس، ذرا توجہ دینا، سب کے کام کی بات ہے کہ پہلے رکوع میں تو آیا ھدی للمتقین کہ قرآن کریم تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے پارے کے رکوع نمبر 7 کی آیت نمبر 3 میں آیا کہ ھدی للناس سبھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناس، ناس پر سے بول رہا ہوں، تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے یا ناس کے لیے ہدایت ہے، یہ سوال ہو رہا ہے۔
اس لیے کہ متقی تو خاص اور ناس عام. امام رازی نے اس کا جواب لکھا کہ متقی لوگ ہی ناس کہلائے جانے کے مستحق ہیں، باقی لوگ ستیہ ناس ہیں. لفظ ناس انس والے، آنس انس، اور قرآن کریم میں آنس ابصر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، دیکھنے کے معنی میں. آنس من جانب الطور الوادی الایمن، دیکھنا. انسان کو انسان یا ناس کو ناس اس لیے بھی کہتے ہیں قلب کرتے ہوئے کہ وہ کسی بھی چیز کو پہلے دیکھتا، پرکھتا، سمجھتا، شعور میں لاتا ہے، پھر کوئی ججمنٹ لیتا ہے. نہ یہ کہ نارمل اور روٹین ویژن کے ہوتے ہی وہ کسی چیز پر کوئی فیصلہ لے لیتا ہے. بالخصوص ایمان والے کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں ڈیپلی نظر ڈالتا ہے، بغور اندر جا کر سوچتا، دیکھتا، سمجھتا ہے، اور اس کے بعد استدلال کرتا ہے. وہ چاہے کہ ایک پتے کے ذریعے بھی خدائے پاک کی معرفت پیدا کر کے سامنے والے کو اس کا قائل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صفت ہے. تو سورہ ناس اخیر میں لائی گئی، اور یہ سورت اس زمانے میں میرے آپ کے لیے بہت کام کی ہے. اس لیے کہ پیغام سناؤں، بہت کام کی باتیں سب کی سنا رہا ہوں. میں درسی کلام سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں، اگرچہ درسی ہی کلام کر رہا ہوں لیکن تھوڑا انداز میں نے بدل دیا ہے. قرآن کریم کو شروع کرتے وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع میں بھی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ، اور قرآن کریم کو ختم کرتے وقت بھی من شر الوسواس الخناس، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ. اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا، اے انسان، تیری زندگی کے آغاز میں بھی تیرے کان میں کلمہ اور اذان اور اقامت پڑھوائی جاتی ہے شیطان کو دور کرنے کے لیے، اور جب تیرا انتقال ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی کوشش اس کی جاتی ہے کہ شیطان کو کلمے سے محروم نہ کرے. پتہ چلا تیرا ابتدائی اور انتہائی دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے. اور علماء نے لکھا ہے دنیا میں انسانوں کے پائے جانے والے دشمنوں کا مقابلہ کرنا یہ آسان ہے بنسبت شیطان کا مقابلہ کرنے کے، اس لیے کہ شیطان قیاد، مکار اور بہت خطرناک قسم کا شریر اور عدو خفی، بالکل چھپا ہوا دشمن، مضبوط دشمن اور حیلے بہانے کرنے والا. اگر ایک گناہ سے بچے تو وہ کسی دوسرے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اخیری صورت میں شیطان مردود سے انسان کو اپنی پناہ طلب کرنے کا مکلف کیا کہ اگر تو نے اپنے شیطان کو شکست دے دی اور شیطان سے تو میری پناہ میں آ گیا تو تیری موت ایمان پر ہونا بڑا آسان ہے. اور اخیر میں ہی وہ زیادہ پھنساتا ہے. اور شیطان ضروری نہیں ہے کہ جناتوں میں سے ہی ہو. ابھی مولانا نے عبارت پڑھی، موقع نہیں ہے وہ پوری عبارت کا ترجمہ کرنے کا. اس میں صاحب جلالین نے من الجنتی والناس میں ایک قول یہ فرمایا کہ الوسواس الخناس کا بیان ہے من الجنتی والناس، ایک قول کے بموجب کہ وسوسہ اندازی کرنے والا اور چھپ چھپ کر انسانوں کے ذہنوں کو بگاڑنے والا یہ شیطان ہے. یہ شیطان کبھی انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور یہ شیطان کبھی جناتوں میں بھی ہوتا ہے. من الجنتی والناس، انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے. اور اس کو قرآن کریم نے 8ویں پارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ شیاطین الانس والجن،
اور اورنگ آباد والوں کی توجہ کی برکت سے زوردار بات یاد آئی. اس آیت کو آگے پڑھیں گے تو الغزو الفکری پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ شیاطین الانس والجن کرتے کیا ہیں. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے چونچلوں کو بدمعاشی کا عنوان دے کر پیش نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کی تنزلی کے لیے ترقی کا عنوان، ڈیولپمنٹ کا عنوان، پروگریس کا عنوان، ماڈرنزم کا عنوان، لبرلزم کا عنوان اور قدامت پرستی سے دور ہٹنے کا عنوان وغیرہ وغیرہ بڑے مقناطیسی عناوین دے کر لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف موہ لیتے ہیں. جیسے آج کل ہو رہا ہے، شریعت پرانی ہو گئی، یہ تو اتنے سالوں پرانی بات ہے اور یہ تو یہ ہے وہ ہے. میرا ایک ہی سوال ہے، ایک طرف تو ہم نبی علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ کافۃ للناس، حضور تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے حالات کا علم دیا گیا. ہاں، آپ کو قیامت تک آنے والے حالات کا علم دیا گیا تھا تاکہ آپ اپنے اس نالج کی بنیاد پر اپنے کانسٹیٹیوشن کو مرتب کر سکیں. اور اسلام اپنا اتنا مضبوط کانسٹیٹیوشن رکھتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی عقل کا مار گزیدہ اس مجلس میں بیٹھا ہے اور وہ یہ کہے کہ اسلام کے بہت سے احکام مجھے عقل سے ہٹ کر نظر آتے ہیں، تو میں بخاری شریف کی آخری حدیث کو بھی لے رہا ہوں. امام بخاری نے کتاب التوحید میں سب سے زیادہ زور فرق باطلہ میں اور ان میں بھی سب سے زیادہ زور معتزلہ کے رد پر دیا، اور معتزلہ کی بنیادی بات یہی تھی، وہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے تھے، ہر چیز میں عقل کو ترجیح دیتے تھے. ہمارے علماء نے لکھا